الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد ماہ رمضان المبارک کا اس سال یہ آخری جمعہ، جس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، غم اور خوشی کے ملے جلے جذبات ہیں. غم اس بات کا کہ رمضان جا رہا ہے، خوشی اس بات کی کہ یوم انعام آ رہا ہے، جس کو عید کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ نے جو محنت کی ہے اس دن آپ کو اس کی جزا ملے گی. اہل ایمان جانتے ہیں کہ رمضان میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 درجے زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ 70 جمعوں کے ثواب والا یہ اس سال کا آخری جمعہ ہے. اللہ تعالی اپنے فضل سے جب یہ عطا فرما رہا ہے وہ اس کی برکات بھی عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر سال اس موقع پر آپ کو کوئی خصوصی پیغام دیتا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ ہم نے پورا مہینہ جو سیکھا ہے اسے ہم نے سال بھر جاری رکھنا ہے. آج یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اس کو سال بھر جاری رکھیں گے. سال بھر اونچی
اگر آپ نے یہ عہد اپنے آپ سے کر لیا اور اس پر قائم رہے تو آپ کے لیے بہت سی برکات اور سعادتیں ہیں۔ ہم نے زندگی میں سب سے اہم چیز کیا سیکھی ہے، اس حوالے سے دو باتیں۔ انسان کو جب شعور ملتا ہے، وہ چیزوں کو پہچاننے لگتا ہے، تو پھر ایک ایمان والا اپنے ایمان کو سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے کہ ایمان جیسی کوئی نعمت، اونچی کہیے گا، یہ بازار میں نہیں ملتا، دکانوں پہ نہیں ملتا، یہ خریدنے بیچنے کی چیز، آواز آئے نہیں۔ اس ایمان میں سب سے اہم تقاضا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اور میرا سب کچھ میرے رب کے لیے ہو، میں اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اور مجھے اللہ کی پہچان ملی ہے، میں نے رب کا کلمہ پڑھا ہے، رب کو مانا ہے، تو اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مانا ہے۔ اس نے اپنی پہچان ان کے ذریعے کروائی ہے۔ اس کائنات میں میرے لیے سب سے اہم ہستی کوئی ہے تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرا عشق انہی سے، میری محبت انہی سے، میری لگن انہی سے، میں انہی کو سوچتا ہوں، انہی کو یاد کرتا ہوں اور انہی کے گیت گاتا ہوں۔ ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی اور اس کو منشور حیات بنانا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے ہیں ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم نے یہاں کچھ وقت گزارنا ہے اور چلے جانا ہے۔ تو آئے کس لیے ہیں، جانا کہاں ہے، کیا لے کر جانا ہے، یہی ہم نے یہاں سیکھنا ہے۔ آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، جانا ہے نبی کا عشق لے کر، تاکہ قبر میں بھی اجالا ہو، حشر میں بھی کامیابی ہو۔ اگر آپ کوئی میری بات سے اتفاق نہیں کرتا تو میں اس سے جاننا چاہوں گا، بتاؤ کیوں اور ہے کیا؟ پوری کائنات میں آپ ڈھونڈ لو، میرے نبی جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ آپ تمام چیزوں کا خلاصہ نکال لو، ایمان والے کو اگر کوئی محور، کوئی مرکز ملے گا تو میرا نبی ملے گا۔ ہماری سوچیں انہی کے گرد، ہمارے خیالات انہی کے گرد، نظریات انہی کے گرد، انہی کو سوچنا، انہی کو یاد کرنا۔ تو پھر ایسی نعمت کا چرچا کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں بچہ مل جائے خوشی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اولاد مل جائے ہم خوشی کرتے ہیں، شادی ہو خوشی کرتے ہیں، نوکری میں ترقی ہو جائے خوشی کرتے ہیں، مکان مل جائے خوشی کرتے ہیں۔ یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ جب مجھے نبی ملا ہے تو میں کتنی خوشی کروں، مجھے ان کی محبت ملی ہے تو میں کتنی خوشی کروں۔ میری تو سوچ ہی کیا ہونی چاہیے کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اوئے ہوئے، محبت والے کی پکار، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے
کلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ہم تو انہی کو سوچتے ہیں. کوئی اگر ہمیں یہ کہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، ہر وقت نبی کو یاد کرتے ہو، تو میرا جواب ہوگا میرا رب بھی میرے نبی کو یاد کرتا ہے، وہ ہر وقت انہی پہ درود بھیجتا ہے اور یہ فرماتا ہے تمہیں نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا. تو میں ربانی وظیفہ اور سارے وظیفے مخلوق کرتی ہے، درود و سلام میرے رب کا وظیفہ ہے. وظیفہ ربانی. وہ نبی کیسا ہے؟ آؤ دو چار ان کی باتیں کریں، جن کا عشق ہماری ایمان کی جان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زہ فارسی میں کلمہ تحسین. آپ کہتے ہیں نا کیا خوب، تو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ زہ. عزت کے معنی آپ جانتے ہیں، اعتلاء کے معنی بلندی، بلندی پر جانا. جاننا چاہتے ہو میرے نبی کی عزت، میرے نبی کی بلندی جاننا چاہتے ہو تو سنو، ان کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ کائنات میں سب سے اونچی جگہ عرش الہی ہے. کائنات میں سب سے اونچی جگہ عرش الہی ہے. سارے مکان نیچے، عرش ان کے اوپر. عرش بھی ایک مکان ہے، عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں، اس کو لا مکان کہتے ہیں. تو اس کائنات کا سب سے اونچا مکان عرش ہے. میرے نبی کی بلندی دیکھو، وہ عرش بھی ان کے قدموں کے نیچے ہے. عرش اعظم بھی جن کے قدموں کے نیچے ہے. میں سمجھانے کے لیے معراج میں جب بیان ہوتا ہے سمجھاتا ہوں. اس وقت میرا پاؤں زمین پر ہے. کہاں ہے بھئی؟ آپ کہو گے ممبر پہ ہے، تو ممبر کہاں ہے؟ زمین پر ہے نا. میرا پاؤں زمین پر ہے اور میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کا پاؤں عرش پر. جب میں ان کے پاؤں کی عظمت نہیں جان سکتا، ان کے سر کی عظمت کو کیا بیان کروں گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کتنی عزت دی ہے، کتنی شان دی ہے. دنیا والے حیران ہیں. میرے نبی کا مقام میرے رب کے سوا کوئی پوری طرح جانتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر صرف اسی شعر پر تمام لکھنے والوں نے جو کچھ لکھا معراج کے حوالے سے، واقعہ نہیں، حضور کی شان کے حوالے سے صرف وہی سناؤں تو صرف یہی شعر پورا نہ ہو. قاب قوسین تک جس کو ترقی ہوئی، یہ سرداری، یہ شان لازوال ہے. کسی اور کو مل سکتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، واپس ہو سکتی ہے؟ رب نے جس کو دی ہے یہ لازوال ہے. اس لم یزل نے اپنے حبیب کو کتنی شان عطا کی. امام ابن حجر مکی شرح افضل القرآن میں فرماتے ہیں کہ بعض اماموں نے فرمایا معراج کی رات نبی کو 10 معراجیں ہوئی ہیں. کتنی؟ 10. 7 آسمانوں میں
8ویں سدرۃ المنتہا، 9ویں مستوی اور 10ویں وہاں جہاں کسی کا دھیان بھی نہیں جا سکتا۔ میں اور آپ کیا سوچ لیں گے عرش کے اوپر ہمارا دماغ جا سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ مکان تک سوچ سکتے ہیں، لا مکان تک ہم سوچ سکتے نہیں۔ تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پوری طرح سمجھ سکتے نہیں۔ شرح حمزیہ میں امام مکی فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر اللہ نے حکومت دی تو وہ ہوا 1 مہینے کا فاصلہ ان کے لیے 1 دن میں طے کر دیتی تھی، اور 1 دن سے بھی کم وقت میں طے کر دیتی تھی۔ الگ الگ کہ کوئی پیدل جاتا، سواری پر جاتا، 1 مہینہ لگتا، حضرت سلیمان اس فاصلے کو 1 دن یا آدھے دن میں ہوا پر طے کر لیتے تھے۔ میرے نبی کو اللہ براق پر لے گیا۔ براق کی رفتار بتا رہا ہوں، نبی کی رفتار نہیں۔ آسمان ہفتم تک 8000 سال کی یہ پوری مسافت، 7000 آسمان، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا تک یہ حضور نے کتنی دیر میں طے کی؟ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ نعرے ادھار لکھ لو، کسی اور دن لگا لیں گے، ٹھیک ہے؟ سنیں توجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دولت کلام عطا فرمائی، ہمارے نبی کو اللہ نے دولت کلام بھی عطا فرمائی، دولت دیدار بھی عطا فرمائی۔ حضور اپنی جسم اقدس کے ساتھ جاگتے ہوئے گئے، کہاں گئے کہ عرش نیچے ہے، نبی کے قدم اونچے ہیں۔ زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس کی شان ہے؟ نبی کی۔ کس کی شان ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکان عرش، کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا اللہ کو مکان کی حاجت نہیں، وہ مکان سے پاک، وہ جسم سے، وہ زمان سے، وہ سمتوں سے پاک۔ تو وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو فلک آسمان کو کہتے ہیں، عرش سب سے اونچی جگہ، یہ مکان اور جائے نزول عرش الہی، یہ سب میرے نبی کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ اور کائنات میں والمدبرات امرا، اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، ان فرشتوں کی تعداد میں اور آپ جان نہیں سکتے۔ تو ہمیں بتایا کیا کہ عرش بھی ان کا مکان ہے، فرش کیا ہے ان کا؟ آسمان ان کا فرش ہے، عرش ان کا مکان ہے، اور یہ سارے فرشتے میرے نبی کے خادم ہیں۔ ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ۔ اب اس پر بھی باتیں، اب حوالے دیتا جاؤں، واقعات سناتا جاؤں۔ یہ صرف میرا کہنا نہیں ہے، سارے مانتے ہیں کہ فرشتے میرے نبی کے، اونچی کہیے گا۔ کوئی مسئلہ ہو، آپ نے مجھ سے ہی سنا ہوا ہے
کتنے اور لوگوں سے اعلیٰ حضرت کا شعر میں نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان۔ اللہ نے فرشتوں کو فرما دیا میرے نبی کے ساتھ ہو جاؤ، وہ منشی رحمت، رحمت کا پیدا کرنے والا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے نبی کے ساتھ ہو جاؤ، جو ان کے منہ سے نکلتا جائے لکھتے جاؤ، کیونکہ وہی میرا قانون ہے۔ زبان مصطفیٰ کی ہے، اس سے نکلنے والا لفظ میرا قانون ہے ایسا یا نہیں؟ امور تشریعیہ، شریعت کے امور میں نبی کو اختیار ہے۔ کتنی باتیں سناؤں آپ کو، ایک گواہی کو دو گواہی کے برابر کیا یا نہیں کیا؟ جس کے لیے چاہا جو چاہا کر دیا، حضور کے اختیارات کی بات نہیں۔ امام سیوطی خصائص کبریٰ میں فرماتے ہیں امور شریعت ہے، امور شریعت ہمارے لیے بڑے اہم، مگر نبی کی شان جاننا چاہتے ہو، امور شریعہ میں نبی جسے چاہیں، جو چاہیں، جیسے چاہیں خاص فرما دیں۔ یہ امام سیوطی کون ہیں؟ ان کو 22 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی تھی۔ 10ویں صدی کے مجدد سنیں، امام شعرانی یہ وہ ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے بحرٌ لا ساحل لہ، یہ علم کا وہ سمندر جس کا کنارہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنی کتاب المیزان الکبریٰ میں اللہ نے یہ منصب نبی کو دے دیا ہے، وہ شریعت میں جو چاہیں اپنی طرف سے مقرر فرما دیں، جو چاہیں حکم دے دیں۔ نبی کو اللہ نے اختیار، اونچی کہیے میرے دوستوں اور بزرگوں، امور تکوینیہ، کاش میرے پاس اتنا ٹائم ہو کہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ ایک ہے عالم خلق اسباب کے ساتھ، امور تکوینیہ اللہ فرماتا ہے کون ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، ان کو امور تکوینیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے امور تکوینیہ سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی نبی کو دے دی ہیں۔ میرا نبی اشارہ کر دے، اشارہ کر دے درخت چل کے آئے گا، اشارہ کر دیں گے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آئے گا، اشارہ کر دیں گے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، اشارہ کریں گے بادل آئیں گے، اشارہ کریں گے پھٹ جائیں گے۔ اختیار ہے نبی کو یا نہیں؟ اونچی تو پھر کہو سب سے اولا، سب سے بالا والا، حضرت سفینہ کا واقعہ آپ کو کتنی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ نام ہے ان کا عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں، صحابہ کرام کا سامان بہت زیادہ، انہوں نے سب نے وہ سامان ایک چادر میں باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سفینہ پہ رکھ دو، 1 صندوق، 2 صندوق، 3 صندوق، 4 صندوق، اور سارے صحابہ کا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا سامان فرمایا اس پر رکھ دو۔ حضور نے ان کا نام رکھ دیا کشتی، فرمایا تم سفینہ ہو۔ وہ کہتے ہیں اتنا کہنے کا اثر یہ ہوا میں 10 اونٹوں کا سامان اٹھا لیتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کچھ اٹھایا ہوا ہے۔
ابھی تو میں فرشتوں پر نہیں آیا، ملک خادمان سرائے محمد، ابھی تو میں صرف حضور کا اختیار بتا رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آؤ ذرا فرشتوں کی بات کریں۔ ابو جہل نبی پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، بڑا مشہور واقعہ سیرت کی کتابوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا ابو جہل، اس کا ارادہ کیا ہے؟ نبی کو پتھر مارے۔ اس کا بڑا سا پتھر اس نے اٹھایا کہ نبی کو مارے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کی طرف ایک شیر بڑھ رہا ہے۔ کیا بڑھ رہا ہے؟ وہ گھبرایا بھی ایسا کہ پتھر پھینک کے بھاگا۔ صحابہ نے بعد میں عرض کیا حضور ایسا ہم نے دیکھا۔ فرمایا وہ جبریل تھا جو شیر بن کے آیا تھا۔ خدمت کرتے ہیں یا نہیں؟ اونچی نبی کے شہر کی چوکیداری کر رہے ہیں فرشتے۔ جواہر البحار میں روایت موجود، امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی، حضور نے فرمایا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ان شہروں کے ہر کونے پر